اونٹ زندہ سانپ کیوں کھاتے ہیں؟ دوستو آج میں آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک حیرت انگیز واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 52 سے 55 میں اللہ پاک نے اونٹ کی ایک بیماری بیان کی ہے۔ اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اونٹ کو زہریلے سانپوں کا زندہ نکلنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اونٹ ایک زہریلے سانپ کو زندہ نکل لیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جو کہ انسان کے لیے دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو آئیے شروع سے آج کی اس رپورٹ کا اہم نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ کے ساتھ قرآن اور سائنس کی روشنی میں کچھ حیرت انگیز معلومات شیئر کروں گا۔ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اونٹ زندہ سانپ کیوں کھاتا ہے، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آسانی سے مل جائے۔ تو چلیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے حقوق کی بھی وضاحت کی۔ جانوروں کی خصوصیات اور خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ قرآن مجید نے جانوروں کی اس دنیا کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کا نام بھی جانوروں اور پرندوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کا مطلب گائے ہے، سورہ انعام کا مطلب 4 ٹانگوں والا جانور، سورہ نحل ایک مکھی جبکہ سورہ نمل ایک چیونٹی پر ہے، سورہ فیل کا مطلب ہاتھی ہے۔ اس طرح سورہ یوسف میں بھی اونٹوں پر بحث کی گئی ہے۔ دوستو اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اونٹوں کی ایک بیماری کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اونٹ اپنی موت تک کھانا بند کر دیتا ہے اور صرف سورج کو گزرتا رہتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماہرین اس عجیب اور پراسرار بیماری کے بارے میں اب تک کوئی خاص وجہ کی وضاحت تلاش نہیں کر سکے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حیام کا مطلب سانپوں کا زندہ نکلنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اونٹوں کی اس حالت پر مختلف طریقوں سے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس حیام نامی بیماری کو زندہ سانپ نکلنے سے ٹھیک کر دیا۔ اس علاج کے دوران اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ سانپ نکلنے کے بعد اونٹ کی پیاس بڑھ جاتی ہے اور تقریباً 6 گھنٹے اس حالت میں رہنے کے بعد سانپ کے زہر کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے۔ کئی بار اونٹ خود سانپ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت پیاسے ہو جاتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، محققین کے مطابق اونٹ کی آنکھوں کا یہ پانی بہت قیمتی ہوتا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہر اونٹ کا مالک اس پانی کو مختلف طریقوں سے محفوظ کرتا ہے۔ قدیم زمانے کے عقلمند لوگ اسے چمڑے کے چھوٹے تھیلوں میں جمع کرتے تھے کیونکہ یہ پانی دوسرے پانی سے بالکل مختلف ہے۔ ان آنسوؤں کو تیراک کہتے ہیں، اور افیون ایک ایسی دوا ہے جو کسی بھی جانور کے زہر کو ختم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر سانپ یا بچھو کسی انسان کو کاٹ لے تو ان کے زہر کو ختم کرنے کے لیے انسان اونٹ کے آنسو کا استعمال کر سکتا ہے۔ اونٹ کی پیاس کی اس بیماری کو قرآن مجید میں جہنمیوں کی سزا کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور پھر ان پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا اور وہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ۔ دوستو جہنمی لوگ نیم کے پتے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے اور پھر پیاسے اونٹوں کی طرح گرم پانی پئیں گے۔ یہاں اگر ہم پیاسے اونٹ کی بات کریں تو ایک زہریلے سانپ کو نگلنے کے بعد اونٹ اتنی تیزی سے پانی پیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے پانی کا دریا بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، کیونکہ سانپ کا یہ زہر اونٹ کے پیٹ کو بری طرح جلا دیتا ہے۔ اور جہنمی لوگ ابلتا ہوا پانی پئیں گے جو کہ اتنا گرم ہوگا کہ ان کے منہ کے سامنے لاتے ہی ان کے چہروں کا گوشت پگھل جائے گا، اور پھر بھی وہ اس پانی کو ایک سانس میں پئیں گے جو کہ ان کے پیٹ سے تمام ترش کو کاٹ کر باہر نکل آئے گا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ایک سانس میں پانی پینے سے منع کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو بلکہ 3 سانسوں میں پانی پیو۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک کی ہر سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پک1 انفو۔ اللہ حافظ۔